کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور آج سے ہم ایک نئی کتاب کی ریکارڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے بیت الاحزان۔ اور اس حوالے سے آئیے ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ کتاب کے بارے میں کیا کیا معلومات ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ کتاب بیت الاحزان، تالیف شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ، ترجمہ محمد حسن جعفری، تصحیح سید فیضیاب علی، طبع اول 2003۔ پھر لکھا ہے بانی ادارہ مرحوم سجاد حسین جیوانی، حسن علی بک ڈپو کراچی، ناشر حسن علی بک ڈپو۔ اور پھر اب ہم آ گئے ہیں فہرست پڑھنے کے لیے۔ آئیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فہرست پڑھنے کے لیے ہم کل 3 صفحات پر جو یہ مشتمل ہے، 3 یا 4 صفحات پر۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے فہرست کے حوالے سے جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی عرض ناشر، پیج نمبر 9، مقدمہ پیج 11، محدث قمی ایک نظر میں پیج 13، تالیفات محدث قمی رحمۃ اللہ پیج 15، عرض مؤلف پیج 17۔ اس کے بعد حصہ اول، یہ میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد پھر 4 حصے جب مکمل ہوئے تو اس کے بعد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آخری ایام کے حوالے سے ہے۔ آئیے سب سے پہلے حصہ اول۔ حصہ اول میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت پیج 18، حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی زبانی اس شب کی رودات 21، قول مؤلف 22، ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 23، شرح اسماء فاطمہ سلام اللہ علیہ 26، شوہر سے ہمدردی کا نمونہ 29، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد پر شفقت کا نمونہ 30، ابن غنین شاعر کا واقعہ 31۔ اب ہم پہنچ رہے ہیں حصہ دوم پہ۔ ہم اس میں ساتھ ساتھ آپ کو موضوع اور صفحہ بتاتے جا رہے ہیں۔ حضرت زہرا علیہ السلام کے فضائل 34، محبت برائے خدا 35، مصحف فاطمہ علیہ السلام 36، بہشت میں مقام زہرا سلام اللہ علیہ 39، فاطمہ سلام اللہ علیہ کی گفتگو نشاط پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ تھی پیج 40، زہرا سلام اللہ علیہ کی فاقہ کشی اور دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 41، شوہر کا لحاظ 42، تقسیم کار 43، فرشتے اور خدمت زہرا سلام اللہ علیہ 43، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیٹی کی مدد کرتے ہیں پیج 44، غذائے زہرا سلام اللہ علیہ کی برکت 45، عبادت زہرا سلام اللہ علیہ 46، کنیز کا مطالبہ 48، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز کا تکلم بقرآن پیج 50، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے شیعوں کا مقام 53، حضرت سلیمان رضی اللہ کے سوال کا جواب 55، زہد فاطمہ علیہ السلام کی ایک جھلک 56، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنت پیغمبر علیہ السلام کا زہد 59، سیدہ سلام اللہ علیہ اور نبشتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام پیج نمبر 60، پھر مصائب زہرا سلام اللہ علیہ کی پیشنگوئی 61، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد 64، سیدہ کا حق مہر 64، سیدہ کا جہیز 64، سیدہ کی رخصتی اور ولیمہ عروسی 66، رخصتی 69، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور زوجین کو مبارکباد 69، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ کونین کو چند نصیحتیں 72، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی علیہ السلام کو نصیحت 73، کنیز کا تقاضا اور تسبیح کی تعلیم 73۔ اور اب حصہ سوم میں ہم کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ روداد ثقیفہ بعد رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیج 75، اجتماع انصار شیخین کی ثقیفہ آمد اور حضرت ابو بکر کی صدیق کی تقریر، یہ پیج 75 اور 76 پہ ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر افراد کی گفتگو 78، بیعت ابو بکر پیج 80، سعد کی تند و تیز گفتگو اور بیعت سے انکار 81، افسانہ ترازی 83، ثقیفے کی
کے متعلق ابن ابی الحدید کی ایک اور روایت 83، کچھ حوادث اور ثقیفے کے عواقب 85، علی علیہ السلام اور بنی ہاشم کی ثقیفے سے لا تعلقی 85، گفتار علی علیہ السلام 86، ابو سفیان کی پیشکش کو ٹھکرانا 86، مشورہ ابلیس 88، ابو زویب حزلی کی عجیب روایت 89، شعراء کی طرف سے ثقیفے کی مذمت 91، علی علیہ السلام کی طرف سے انصار کا دفاع 99، ام ایمن رضی اللہ کے اشعار 101، حضرت ابو بکر کا اسامہ کے نام خط اور اس کا جواب 102، واقعات ثقیفہ کی مزید تحقیق 105، اکثریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں شریک نہ تھی، اکثریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں شریک نہ تھی، پیج 105۔ پھر ہے ثقیفہ براء بن عازب صحابی پیغمبر کی نظر سے 107، پھر بیعت نبی ہاشم 108، خانہ علی علیہ السلام و بطول علیہ السلام، بطول سلام اللہ علیہ پر یلغار، پیج 110، پھر بیعت علی علیہ السلام اور علماء اہل سنت 112، بیعت ابن قتیبہ ہے یا قتیبہ ہے دینوری کی نظر میں 112 پیج پر ہے، پھر انصار سے نصرت طلبی، پیج 114، ابو بکر کی سیدہ سلام اللہ علیہ سے گفتگو، پیج 117، ابن عبد ربا اندلسی کا قول، پیج 119، مشہور مورخ مسعودی کی گفتگو، پیج 120، چند شیعہ علماء کی گفتگو، پیج 121، سید ابن طاؤس کی گفتگو، پیج 122، ایک عجیب داستان، پیج 124، خطبہ شقشقیہ، پیج 126، خلافت کا حقیقی آئینہ، پیج 126، علامہ ابن ابی الحدید کے استاد کی خوبصورت گفتگو، پیج 131، ابن عباس رضی اللہ کے سامنے درد دل کا اظہار، پیج 131، 12 افراد کی حضرت ابو بکر پر تنقید و احتجاج، 136، حضرت علی علیہ السلام سے مشاورت، 137، چوتھے دن کی کشمکش، 139، سلیمان رضی اللہ کی گفتگو اور ہلڑ بازی، 140، امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ طالوتیہ، پیج 141، دوستوں کا امتحان اور ان کی عدم توجہی، 144، مہاجرین و انصار سے نصرت طلبی اور معاویہ کی طعنہ زنی، 145، مالک بن نویرہ کی تنقید، 146، مالک بن نویرہ کا انجام، 148، علی علیہ السلام کی زبانی، مالک کا مرثیہ، 149، ابو قتادہ کی ناراضگی اور شیخین کے نظریات، 150، قرآن کی جمع و ترتیب، 151، وصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دہانی، 153، بھائی سے ملاقات، 153، حضرت ابو بکر کا پیغام اور حضرت علی علیہ السلام کا جواب، 154، خانہ بطول سلام اللہ علیہ شعلوں کی لپیٹ میں، 156، بد دعا کا فیصلہ، 160، واقع بیعت ابن ابی الحدید، واقع بیعت ابن ابی الحدید کی زبانی، 162، سیدہ سلام اللہ علیہ در و دیوار کے درمیان، 164، قنفذ کی قدردانی، پیج 167، امام حسن علیہ السلام کی مغیرہ بن شعبہ سے گفتگو، 167، حضرت علی علیہ السلام کے لیے سیدہ سلام اللہ علیہ کی حمایت، 168، بیعت سے انکار، 171، اقرار جرم، 172، داستان مظلومیت بزبان زہرا سلام اللہ علیہ، 175، شب معراج مظلومیت سیدہ سلام اللہ علیہ کی پیشنگوئی، 176، زہرا سلام اللہ علیہ کو اذیت دینے والوں پر کیسا عذاب ہوگا، 176، پھر ہے قیامت میں علی علیہ السلام کا خزانہ، 177، قول نظام لکھا ہے 178 پر، اور پھر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون حبار کو مباح کیوں کیا تھا، پھر لکھا ہے اس کا پیج ہے 178، مصائب زہرا سلام اللہ علیہ سے ائمہ کو کتنا دکھ پہنچا، 180، امام محمد تقی علیہ السلام کا دکھ، پیج 180، امام باقر علیہ السلام و امام صادق علیہ السلام کا دکھ، پیج 181، پھر ہے بشار مکاری کی داستان، 182، مصائب کربلا سے موازنہ، 183، مظلومیت علی علیہ السلام، 186، تاریخ اسلام کا پہلا مظلوم، 187، سوگ زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق چند اشعار، 188، واقعہ بیت مسعودی کی زبانی، 190، حضرت علی علیہ السلام نے جنگ نہ کر کے 5 انبیاء کی پیروی کی، پیج 191، 2 معجزات، 194، قضیہ فدق، 196، مطالبہ فدق اور گواہی، 196، حضرت علی علیہ السلام کا استدلال، 198، قتل علی علیہ السلام کا منصوبہ، 201، ابن ابی الحدید کے استاد کا جواب، 204، حضرت علی علیہ السلام کا تحریری خط، 206، حضرت
حضرت ابو بکر کی پریشانی 209، حضرت عمر کی طرف سے اظہار ملامت 210، کامیابی کے 3 عناصر 211، خطبہ زہرا سلام اللہ علیہ پر ایک نظر 212 صفحہ ہے۔ پھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ پیج 212، حاضرین کا گریہ 212، حمد و ثنائے پروردگار اور توحید رسالت کی گواہی 213، حفاظت قرآن کی طرف توجہ دلانا 216، پھر احکام اسلامی کا فلسفہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی زبانی 217 پیج، اپنا تعارف اور خدمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 218، دفاع اسلام کے لیے علی علیہ السلام کا کردار 220، لوگوں کی بے وفائی پر تنقید 221، مطالبہ فدق 223، انصار کے غیر جانبدارانہ رویے پر تنقید 226، تکمیل خطبہ 227۔ اس موقع پر شیخ ازہری کے اشعار 231 پیج پر، پھر سربراہ حکومت کا جواب 233، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا جواب 234، سربراہ حکومت کا جواب 235، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا جواب اور لوگوں کی بے وفائی کا شکوہ 235، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب، پھر لکھا ہے 236، گھر واپسی اور شوہر سے گفتگو 238، حضرت امیر علیہ السلام کی طرف سے سیدہ سلام اللہ علیہ کی دلجوئی 239، اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے خلاف جسارت 240، ام المومنین علیہ السلام در دفاع زہرا سلام اللہ علیہ 242، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ اور حاکم کی گفتگو 243، لاوارثی حدیث کے متعلق جاحظ کی فیصلہ کن گفتگو پیج 244، ایک اہم سوال 246، جواب بزبان جاحظ، یہ ہے پیج 247 پر، پھر لکھا ہے لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، اس حوالے سے ہم پڑھیں گے پیج 247 پہ، پھر تاریخ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہی 248، پھر علی علیہ السلام اور ام ایمن رضی اللہ کی گواہی 249، پھر سند فدق کے ٹکڑے ہونا 251، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل 252، سید جزوی کے اشعار 255، اور اب اس کے بعد حصہ چہاروں میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے ان کے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ لکھا ہے فرقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی سلام اللہ علیہ، فرقت نبی پر بی بی سلام اللہ علیہ کا غم و اندو پیج 258، بابا کی قبر پر گریہ و بکا 259، گریہ زہرا سلام اللہ علیہ اور اہل مدینہ کی جفا 261، بی بی سلام اللہ علیہ کے جگر سوز اشعار 262، سیدہ سلام اللہ علیہ اور اذان بلال رضی اللہ 265، سیدہ سلام اللہ علیہ شہدائے احد کی قبور پر 265، پھر ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا اور ان کی وصیت، یہ ہم پیج 266 پہ پڑھیں گے۔ اور حصہ چہارم کے یہ تمام ٹاپک کے بعد اب ہم پہنچ گئے ہیں آخری ایام، ہیڈنگ ہے، اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عمر اور ان کی گفتگو 269، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی شیخین سے گفتگو 269، تابوت بنانے کا حکم 273، مستورات مدینہ کی عیادت اور سیدہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ 274، مستورات کے ذریعے سے پیغام رسانی 277، ام المومنین علیہ السلام سے گفتگو 277، سیدہ سلام اللہ علیہ کی امیر المومنین علیہ السلام کو وصیتیں 278، عباس رضی اللہ کا مشورہ 281، سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت اور تدفین 283، لحظہ شہادت 283، اسما بنت امیس رضی اللہ کی روایت 284، یتیم بچے ماں کے جنازے پر 285، حضرت علی علیہ السلام کو اطلاع 286، علی علیہ السلام جنازہ سیدہ پر 287، سیدہ سلام اللہ علیہ کا تحریری وصیت نامہ 287، مسلمانوں پر سیدہ سلام اللہ علیہ کی موت کا اثر 288، غسل و کفن اور نماز جنازہ 289، بچے ماں کا آخری دیدار کرتے ہیں 290، سیدہ سلام اللہ علیہ کا کفن 291، نماز جنازہ اور تدفین 292، دفن زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد علی علیہ السلام کا رسول خدا پر سلام 292، قبر سیدہ سلام اللہ علیہ پر حضرت علی علیہ السلام کی ایک اور گفتگو پیج 294، پھر لکھا ہے ناکام جستجو 295، پھر شیخین کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی وضاحت 297، اور پھر قاضی ابو بکر کے اشعار پیج 300، سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوقاف و صدقات 301، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدہ کتنے دن زندہ رہیں، یہ پیج نمبر 302 پر، یہ لاسٹ ہے چیپٹر جو کہ ہم 302 پر پڑھیں گے۔ تو یوں ہم نے اس کتاب میں فہرست جان لی، اور آئیے اب اس سے آگے چلتے ہیں۔
اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 9 پر اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں عرض ناشر. سٹارٹ کرتے ہیں. لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ ایک فارسی کا علامہ اقبال کا شعر ہے. فارسی مجھے آتی نہیں ہے لیکن میں کوشش ضرور کرتی ہوں, اور لیکن جو لوگ فارسی جانتے ہیں وہ یقیناً میرے پڑھنے کے اوپر مسکرائیں گے, لیکن چلیے کوئی بات نہیں. لکھا ہے مادراں را اسوے کامل بطول مرزا تسلیم را حاصل بطول. پھر لکھا ہے کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. پھر لکھا ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ سلام اللہ علیہ میرا ٹکڑا ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اسلامی شخصیات میں مرکزی مقام حاصل ہے. آپ جان رسالت, محور تطہیر اور شریک مباہلہ ہیں. آپ کی عظمت و عصمت کی گواہی قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات پر علماء اسلام نے ہر دور میں کتابیں تالیف کی ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. ان خوش نصیب مؤلفین میں محدث اکبر شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ بھی شامل ہیں. آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور بالخصوص ان کے مصائب پر ایک کتاب تالیف کی جس کا نام انہوں نے بیت الاحزان رکھا. یہ کتاب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ تو ہرگز نہیں کرتی, مگر اس کے باوجود نہایت عمدہ و اعلیٰ کتاب ہے. ہم اس عظیم المرتبت کتاب کا ترجمہ اسی نام سے اپنے قارئین کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ کتاب قارئین کو متاثر کرے گی. اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس کتاب کے ترجمے کے لیے ہم محترم جناب محمد حسن جعفری صاحب دامت توفیقاتہ کے بے حد ممنون ہیں اور خداوند تعالیٰ سے اس خدمت کی قبولیت کی درخواست کرتے ہیں. ہم حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ اور ان کے والد محترم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے شوہر نامدار سید الاوصیاء علیہ السلام اور ان کے مرجع البحرین یلتقیان کے دونوں موتیوں کی نگاہ شفقت کے طلبگار اور فرزند زہرا علیہ السلام حضرت بقی اللہ جل اللہ فرجہ الشریف کی نظر عنایت کے خواستگار ہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. یہاں پر یہ جو ہم پڑھ رہے تھے عرض ناشر جو کہ ہم نے آغاز کیا تھا پیج نمبر 9 سے, یہ مکمل ہو گیا پیج 10 پہ, اور اب ہم پیج 11 پہ پڑھنے جا رہے ہیں. مقدمہ. لکھا ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء اسلام میں ہمیں ایسی بہت سی شخصیات دکھائی دیتی ہیں جنہوں نے اپنے پربرکت آثار سے ایک جہان کو متاثر کیا ہے اور لوگ ان کے آثار باقیہ سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ معنوی برکات ان بزرگوار افراد کے اخلاص کی دلیل ہیں. ایسے ہی بزرگ افراد میں عالم بزرگوار شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ قدس سرا کا نام لیا جا سکتا ہے کہ ہم سب ان کے آثار باقیہ سے واقف ہیں. آپ جہاں علم حدیث کی باریکیوں سے مکمل آگاہ تھے وہاں آپ مملکت قلم کے بھی سربراہ تھے. ان کے دل میں اخلاص اور اہل بیت کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو قبولیت عامہ کی سند عطا فرمائی. آج تمام عام و خاص ان کی کتابوں سے یکساں طور پر مستفید ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں. آپ کی جملہ تالیفات ولایت اہل بیت اور احیاء نام و تاریخ و سیرت و سنت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہیں اور آپ کی تمام تالیفات سے عشق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کی عظیم المرتبت کتابوں میں ایک کتاب بیت الاحزان ہے. اس کتاب میں آپ نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے وہ دکھ درد اور مصائب بیان کیے ہیں جو انہیں اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد جھیلنے پڑے تھے, اور اس کے علاوہ انہوں نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل و کرامات بھی اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں. اس کتاب کا فارسی ترجمہ دانشمند محترم جناب مستطاب میم سین تے تو الف بے مستطاب حجت الاسلام آقائی اشتہاردی نے کیا ہے, لیکن اور محترم مترجم ایک تجربہ کار اہل قلم ہیں. انہوں نے اس سے قبل بھی بہت سی کتابیں تحریر فرمائی
فرمائی ہیں اور تفسیر نمونہ میں بھی وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہے ہیں۔ چنانچہ موصوف نے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے تاکہ فارسی دان حلقے جو کہ عربی سے نابلد ہیں وہ بھی اس کتاب سے یکساں فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگرچہ پوری کتاب کا ترجمہ تو نہیں پڑھ سکا مگر مؤلف کتاب کی عظمت سے واقف ہوں اور مترجم کتاب کی وجہ سے میں مطمئن ہوں اور امید کرتا ہوں کہ محبان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی اس باعظمت خاتون کے مقام و عظمتوں سے آشنائی پیدا کریں گے اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور نیچے لکھا ہے ناصر مکارم شیرازی، قم، حوزہ علمیہ۔ اور اب پیج نمبر 13 پہ ہم آ گئے ہیں اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں محدث قمی رحمۃ اللہ ایک نظر میں۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے یہ کتاب مرحوم محقق مخلص و محدث اکبر شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ صاحب مفاتح الجناح کی کتاب بیت الاحزان فی ذکر حوالات سیدت النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب 1363 سن ہجری میں قطع وزیری میں شائع ہوئی۔ قاف تو این قطع واو زے یہ رے چھٹی قطع وزیری میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے مؤلف ایک متبحر عالم ربانی تھے۔ ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ اور ایسا کون سا گھر ہے کہ جس میں ان کی کتاب مفاتح الجناح موجود نہ ہو۔ آپ نے اپنی تمام زندگی علوم اسلامی کی تحقیق و تالیف میں صرف کی اور آپ نے اپنے قلم کو بانیان اسلام اور رہنمایان ملت کی طرف کے تعارف کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو محدث اکبر اور خاتم المحدثین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے 1294 میں ہجری میں آنکھیں کھولی، یعنی آپ آج سے ٹھیک 116 سال قبل اور اردو ترجمے کے لحاظ سے 128 سال قبل شہر قم میں پیدا ہوئے اور آپ نے 65 یعنی کہ 65 سال کی عمر میں 1359 ہجری کو 23 ذی الحجہ کی نصف شب آدھی رات کے بعد نجف اشرف میں وفات پائی۔ آپ کی قبر مبارک امیر المومنین علیہ السلام کے مرقد مطہر کے ایوان سوم کے مشرقی طرف واقع ہے۔ آپ کی قبر کے ساتھ ہی آپ کے استاد آیت اللہ محدث نوری کی قبر ہے۔ آپ نے تمام ابتدائی مقدماتی علوم قم ہی میں حاصل کیے، پھر 1316 ہجری میں مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف چلے گئے، جہاں اپنے وقت کے بزرگ اور جید علماء دین سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی شخصیت کی تعمیر میں آیت اللہ محدث مرزا حسین نوری اعلی اللہ مقامہ نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ اپنا زیادہ وقت محدث نوری کے ہاں بسر کرتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی کتابوں کی تحقیق کرتے تھے اور ان کی کتابوں کو نقل کیا کرتے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جوانی میں ہی نبوغ نون بے واو غین نبوغ و روایت اور مطالعے کا عشق آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا۔ آپ اپنی جوانی کے ایام میں ہی پرہیزگاری میں مشہور و معروف تھے۔ قسام ازل قاف سین الف میم الف ز لام نے آپ کی فطرت میں تحقیق اور محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوہر ودیعت کر دیا تھا۔ آپ کو نشر احکام اور اسلامی حقائق کے بیان کرنے اور انہیں لکھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے آپ مختلف شہروں میں جاتے اور وہاں دروس دیتے اور کتابیں لکھا کرتے تھے۔ آیت اللہ شیخ بزرگ تہرانی یعنی صاحب کتاب الذریعہ یہ بریکٹ میں لکھا تھا اور شیخ عباس قمی دونوں بزرگوار نجف اشرف میں ہی ایک کمرے میں رہتے تھے۔ چنانچہ شیخ بزرگ تہرانی ان کے متعلق یوں رقم تراز ہیں کہ میں شیخ قمی سے 3 برس قبل نجف اشرف گیا تھا اور ان سے 2 برس قبل محدث نوری کے درس سے وابستہ ہوا تھا۔ پھر شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ بھی نجف اشرف آ گئے اور میں ان سے اتنا متاثر ہوا کہ تمام علماء کی بنسبت مجھے ان سے زیادہ انس ہو گیا۔ ہم ایک عرصے تک ایک ہی کمرے میں رہائش پذیر رہے اور میں نے اس تمام عرصے میں انہیں ایک کامل انسان، دانشمند اور فاضل شخص پایا۔ بلا شبہ آپ صحیح معنوں میں پرہیزگار، متواضع، خوش اخلاق
پارسا اور سلیم النفس تھے۔ 1322 ہجری میں آپ نے ایران مراجعت فرمائی اور وہاں اسلامی کتب کی تالیف و تصنیف میں مصروف ہو گئے۔ 1331 ہجری میں آپ نے مشہد مقدس میں رہائش اختیار کر لی اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہمسائیگی میں بیٹھ کر اپنی تالیفات کو جاری رکھا۔ آپ کو تالیف و تصنیف سے اس قدر شوق تھا کہ دنیا کی کوئی بھی مصروفیت انہیں اس کام سے باز نہ رکھ سکتی تھی۔ جب آپ تیسرا حج کر کے قم آئے تو قم کے علماء نے ان سے درخواست کی کہ وہ حوضہ علمیہ قم کے لیے ہی اپنی خدمات مخصوص کر دیں اور حوضہ علمیہ کی سربلندی کے لیے کام کریں، تو آپ نے علماء قم کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے اصرار پر قم ہی میں رہائش اختیار کر لی۔ آپ قم میں آیت اللہ عبد الکریم حائری کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قریبی ساتھی تھے۔ آپ کو آیت اللہ حائری نے کے مختلف اور باوفا دوستوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، طبقات العلام الشیعہ جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 998 اور القنا والالقاب جلد 100 صفحہ نمبر 297 سے لے کر 313 تک۔ آگے چلتے ہیں، اب اگلی ہیڈنگ ہے تالیفات محدث قمی رحمۃ اللہ۔ لکھا ہے خداوند عالم نے محدث قمی رحمۃ اللہ کو تالیف و تصنیف اور ترجمے کا خصوصی ملکہ عطا فرمایا تھا، اور آپ کے متعلق یہ کہنا بالکل درست ہے کہ آپ نے اپنے قلم رسا کے ذریعے سے ایک میراث فرہنگی کی بنیاد قائم کی۔ آپ کی تالیفات کی تعداد 63 یعنی 63 تک بیان کی جاتی ہیں، اور واضح رہے کہ ان میں سے کچھ کتابیں کئی جلدوں پر مشتمل ہیں۔ ہم یہاں چند کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیے سامعین، یہاں پہ کل 15 کتابوں کا نام لکھا ہے، ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے نمبر 1 الانوار البہیہ، 2 مفاتح الجنان، 3 منتہی الاعمال، 2 جلدیں ہیں، 4 تتمۃ المنتہا، 5 سفینۃ البحار، اس کی 2 جلدیں ہیں، 6 نمبر پہ ہے القنا الف لام کاف نون چھوٹی ہے اور اس پہ کھڑا الف ہے، القنا والالقاب، اس کی 3 جلدیں ہیں۔ 7ویں نمبر پہ نام لکھا ہے کہل البصر، کاف ہے لام الف لام بے سوادرے۔ 8ویں نمبر پہ نام ہے تحفۃ الاحباب، پھر ہے 9ویں نمبر پہ فوائد الرضویات، 10ویں نمبر پہ ہے ذخیرۃ العقبہ، پھر 11ویں نمبر پہ ذخیرۃ الابرار، 12ویں نمبر پہ سبیل الارشاد، 13ویں نمبر پہ نفس المحموم، 14ویں نمبر پہ ترجمہ مصباح المتحجد شیخ توسی، اور 15ویں نمبر پہ بہت الاحزان۔ یہ کتاب مؤلف کی وفات کے بعد طبع ہوئی، اور اس کے بعد آئیے ہم آگے مزید جانتے ہیں۔ پیج 16 تک ہم آگے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ کی باقی کتابوں کے نام ان کی کتاب القنا والالقاب جلد 100 میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ کتاب ہذا ایک محکم اسلوب کی حامل ہے، اور اس میں مؤلف نے حضرت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کے فضائل و مصائب بیان کیے ہیں۔ ہم نے اس کتاب کا عربی سے فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے تاکہ ہمارے قارئین جو کہ عربی زبان واقفیت نہیں رکھتے، اور وہ بھی حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے یک گنا آشنائی حاصل کر سکیں۔ اور خاص طور پر خواتین اسلام سے گزارش ہے کہ وہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا خصوصی مطالعہ فرمائیں اور ان کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تاکہ اس ذریعے سے دونوں جہانوں کی سعادت حاصل کر سکیں۔ یہاں یہ عرض کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم نے کتاب کا حرف بہ حرف ترجمہ نہیں کیا، اس ترجمے کو آزاد ترجمہ سمجھنا چاہیے۔ بعض مقامات پر ہم نے افہام و تفہیم کی خاطر اپنی طرف سے بھی تصرف کیا ہے، البتہ ہم نے اپنے تصرف کو لکھا ہے وادین میں لکھا ہے، یعنی کہ بریکٹ ہوگا میرے خیال سے، اس کا مطلب آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے میں آخر میں استاد معظم حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری درخواست پر مقدمہ تحریر فرمایا ہے، اور ویسے بھی میرے ہاتھ میں آپ نے ہی قلم دیا ہے۔ وسلام محمدی اشتہاردی حوزہ علمیہ قم۔ اور اب سامعین ہم پیج 17 پر عرض مؤلف پڑھنے جا رہے ہیں۔ عرض مؤلف میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر قسم کی حمد و ستائش خداوند عالم کے لیے مخصوص ہے، اور درود و سلام ہو پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان پر جو کہ تمام انسانوں کے رہبر ہیں۔ یہ کتاب حضرت سیدۃ النساء العالمین
العالمین اور ام امامان المعصومین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مختصر سوانح حیات ہے۔ اس کتاب کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے میں کئی عنوان ہیں۔ پہلا حصہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت، آپ سلام اللہ علیہا کے اسماء مبارک اور ان کی وجہ تسمیہ پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل اور اخلاقی کمالات اور شادی کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کو جن مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا اور آپ کے عظیم خطبات اور ان سے متعلقہ مطالب پر مشتمل ہے۔ اور چوتھا حصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کا گریہ و بکا اور آپ کی زندگی کے آخری لمحات اور آپ کی اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کو وصیت جیسے امور پر مشتمل ہے۔ اور اب یہاں پہ نیچے لکھا ہے عباس بن محمد رضا اور بریکٹ میں ہے این فے چھوٹی اے اور انہما۔ جی تو سامعین، ہم نے یہاں پہ پیج 17 میں عرض مؤلف تک پڑھ لیا، اور اس کے بعد کیونکہ اب حصہ اول کا آغاز ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس سے آگے چل پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔